کہ قرآن سے اختلاف ملتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جب پھر اگلی بات کہ جی اگر قرآن کی طرف آنے سے بھی اختلاف نہ مٹ سکے تو چلیے قرآن بھی ایسا ہے کہ جو اختلاف مٹا نہیں سکتا۔ خدا کا دعویٰ جو ہے معاذ اللہ غلط، اور اس کی روح سے یہ اگلی چیز کہ جی وہ اگر دو اختلافی تعبیریں دے، وہ جی قرآن نے جو کہا کہ پھر وہ من جانب اللہ نہیں رہتی کتاب، اگر وہ اس طرح سے اختلافی چیزیں دے دے تو کس سے کہے جائے اور کیا کہا جائے جی؟ ابھی بات آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس لیے آیا ہوں، یہ وحی لایا ہوں کہ تمہاری اختلافات کو مٹا دوں۔ فاتقوا اللہ، خدا کے احکام کی نگہداشت کرو، واطیعون، اور اس کا عملی ذریعہ یہ ہے انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر نہ اس کو لو، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے اور وہ خدا کا رسول تھا، اس کی اطاعت کرو۔ تو عملاً بھی ایک وحدت پیدا ہو گئی۔ جب آپ ایک مرکز کی اطاعت کریں گے، ایک قانون کی اطاعت کریں گے تو اختلافات مٹ جائیں گے۔ چھوٹا سا بھی ایک قانون جب ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں طرف چلو، تو آپ دیکھیے چونکہ ایک اتھارٹی موجود ہے مملکت کی، اس کا ایک قانون موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف پیدا ہوتا ہے جہاں ہڑبونگ مچتی ہے۔ امام کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کی ایک آواز پہ اٹھتے ہیں، ایک آواز کے اوپر بیٹھتے ہیں اور لیٹتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی مسجد میں وہی نمازی جب وہ فرض کے بعد فرضوں کے بعد جب امام آگے نہیں رہتا باقی نماز پڑھتے ہیں، ساری مسجد اختلافات کا ایک منظر بن جاتی ہے۔ کوئی کھڑا ہے، کوئی جھکا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سلام پھیر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی سامنے سے پھر رہا ہے۔ وہی مسجد کا صحن جو اس سے پیشتر ایک جنت نگاہ تھا، باہمی اتفاق کا، باہمی ائتلاف کا، وہی مسجد، وہی نمازی انتشار و اشتہار کا ایک نقشہ بن جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک امام نہ رہا۔ ہزار برس سے یہ امت بے امام چلی آ رہی ہے، یہ سارے اختلافات اس کی وجہ سے۔ امام قانون کی جہت سے کتاب کو بننا تھا، خدا کی کتاب کو، محسوس طور پر اسے خلافت کا مرکز جو تھا اسے بننا تھا، اس کا مرکز محسوس، اس کی اطاعت، کیپ ٹو دی لیفٹ کی اطاعت تو آپ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا گیا تو وہ سپاہی پکڑ لے گا، اختلاف نہیں پیدا اس میں کرتے۔ لیکن یہی جو اس قانون کی یوں اطاعت کر کے آپس میں وحدت پیدا کرتے ہیں، یہی سارے جب مسجد میں چلے جاتے ہیں مختلف مسجدوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ خدا کی عبادت میں اختلاف، مذہبیت کے اندر تفرقہ۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے اختلافات مٹا دوں، اور وہ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے میں مٹاؤں گا۔ اور یہاں ہم نے ایک آیت کم از کم یہ دیکھی، 20 ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب اسی لیے آیا ہے کہ تمہارے اختلافات مٹا دے، تم میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دے۔ یہ ہوگا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ کہا انہوں نے کہ یہ قانون جس کی اطاعت سے وحدت پیدا ہوگی ہم میں، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، اسی کی محکومیت اختیار کرو، فاعبدوہ۔ جب آپ لا کی اوبیڈینس کریں گے، قانون کی اطاعت کریں گے تو پھر اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ فعبدون کے معنی یہ تھا، عبادت کے معنی محکومیت اختیار کرنا تھا خدا کی، تو محکومیت جب ایک قانون کی اختیار کی جائے گی اس میں تو اختلاف ہو نہیں سکے گا۔ لیکن یہاں جب یہ کچھ ہوا، عبادت کا ترجمہ پرستش کر لیا، اسی کی پرستش کرو، تو اب پرستش تو پھر ہر ایک اپنی اپنی نماز کے مطابق کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مساجد صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، لا تدعوا مع اللہ الہ،
اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ ملا. یہاں کوئی مسجد بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مسجد ہو. یہاں ہر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد غوثیہ، رضویہ، عثمانیہ، یہ ہوتا ہے اس کے اندر. کسی دوسرے اس جو اختلاف رکھے اس مسلک سے اس کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے. مسئلے ہیں ان کے یہاں کے کہ وہ نماز پڑھ لے تو مسجد اول تو اس کا فرش اکھیڑ دینا چاہیے، ورنہ دھو تو ضرور لینا چاہیے. نماز پڑھنے والا کوئی شرابی آگے کھڑا نہیں ہو گیا تھا. کیا ہوا؟ یہ عبادت کا مفہوم وہی محکومیت رہتا تو آپ دیکھتے. اس کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے تھا، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے تھی، اس کی اطاعت ہونی چاہیے تھی. جو اس کے خلاف ورزی کرتا اسی وقت سپاہی ہتھکڑی لگا لیتا، عذاب علیم. یہ بیچ میں سے گئی بات. دین بنا انفرادی مذہب، اب اس کے اندر ہر فرد کا مذہب الگ الگ ہے. ھذا صراط مستقیم، اس نے کہا صراط مستقیم تو ایک ہی ہوتی ہے جی نمان. پگڈنڈیاں تو مختلف ہو سکتی ہیں، شاہراہ ہائی وے جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے. سارے قرآن میں صراط جو ہے وہ واحد ہے. سیدھا قائم راستہ جو ہے یہ ہے کہ اختلاف مٹ جائے. کہا اس کے بعد وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے اور جو ہوتا چلا آ رہا تھا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کی امت میں بھی آپس میں اختلاف پیدا کر دیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اب اس کے بعد ان کی تباہی آئے گی اس اختلاف کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد تو پھر بھی ابھی وہ ایک گنجائش تھی ایک آنے والے کی جس نے آ کر پھر اختلافات مٹانے تھے. اسی لیے کہا حل ینظرون الا الساعۃ. دیکھیے یہ الساعۃ یہاں آیا. یہ لوگ جو اتنا ان سے کچھ کہا گیا ہے کہ اختلافات باہمی انسانیت کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اتفاق اور وحدت ہی وہ چیز ہے جس سے کہ انسانیت پرورش پاتی ہے. تباہ ہو جاؤ گے. لیکن وہ اس سے نہیں مانے تو کہا کہ اب یہ اس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں در حقیقت جو آئے گا اور پھر وہ یہ وحدت پیدا کرے گا. ان تاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون. ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ مگن رہیں اپنی اس حالت کے اندر اور کہیں گے او نہیں کون ہے ہمیں الٹا دینے والا، کس میں برتا ہے اتنا کہ اس جو ہماری روش زندگی ہے اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف پیدا کر دے. کوئی نہیں کچھ کر سکتا. ایسا کہ یہ اس ظام باطل میں، اس سیلف ڈیسیپشن میں، اس فریب نفس میں مبتلا کہیں گے. دیکھیں ہم لا یشعرون کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے کہ اگر عقل و فکر اور شعور سے یہ کام لیں تو نظر آ جائے ان کو کہ تباہی آ رہی ہے ہماری. لیکن مذہب تو عقل و فکر سے کام لینے ہی نہیں دیتا، وہ تو جذبات پہ چلتا ہے. کلو عزم بمالدین فرحون. ایک امت کے کئی ٹکڑے کر دیے. ہر فرقہ مگن ہے اس بات میں کہ میں حق پر ہوں، باقی سب باطل پہ ہیں. لا یشعرون. شعور کی سطح، کانشیس سطح کے اوپر، کانشیسنس کی سطح کے اوپر نہیں بات یہ سوچتے، جذبات کے تابع یہ چلتے ہیں. وہ الساعۃ، اب دیکھیے وہی الساعۃ کا لفظ یہاں آ گیا کہ یہ کیا اس کا انتظار کرتے ہیں. ذرا سوچیے عزیزان ایمان، اگر یہ چیز جو یوں ہی لے گئی ہے کہ وہ قیامت اس کے بعد آ جائے گی، ساعت کے معنی قیامت، پھر اس وقت یہ لوگ آئیں گے انبیاء کرام یا آسمان سے نازل ہونے والے، یہ سب کچھ، یعنی اس وقت جس کے بعد نہ زمین رہنی ہے، نہ آسمان رہنا ہے، نہ پہاڑ رہنے ہیں، نہ انسان باقی یہاں رہنے ہیں، تو اس وقت انہوں نے آ کے اگر ان کے اختلافات مٹائے بھی تو کس کام کے؟ پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد. وہ پھر تو رہنا ہی نہیں کسی نے. وہ اتفاق جو ہے وہ تو اب بھی ہو جاتا ہے. قبرستان میں ایسا اتفاق ہوتا ہے کبھی کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہوتی، وہ جھگڑتے ہی نہیں آپس میں، کبھی کوئی مناظرہ نہیں ہوتا، سارے تفرقے مٹ جاتے ہیں.
تو اگر یہ بڑے پیمانے کے اوپر اس پوری دنیا نے قبرستان بن جانا ہے جسے قیامت یہ کہتے ہیں، تو اختلافات بھی تو کام کس آئی وہ بات؟ بلا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، ابھی ہے اس کی توقع، سانس باقی ہے مجھ میں، تو آ جا تو مجھے زندگی مل جائے گی، پاس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد، جب آخری سانس بھی میرا ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں، تو تیرا آنا میرے کس کام آئے گا؟ اسات وہ عظیم انقلاب تھا حضور کی زبان سے آیا۔ کیا بات اس انقلاب عظیم کی کیفیت! کہا کہ یہ موجودہ آپ تمہارا جو معاشرہ ہے، معاشرہ میں آپس میں تعلقات کی نوعیتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ کسی اشتراک ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ رشتہ داریوں میں تو کسی قسم کا انسان کا اپنا اختیار ارادہ ہوتا ہی نہیں۔ چاچے دا پوت بھرا، پیو دا بھرا چاچا، انہیں پوچھیا سی بھی تینوں یہ چاچا تیرا بنا دئیے گا، وہ تو چاچا ہی سی۔ ہزار کہیے آپ کہیے کہ نہیں صاحب میرا چاچا نہیں، وہ تو چچا ہے، وہ چچے کا بیٹا جو ہے وہ تو چچے کا بیٹا ہے، اختیار ہی کوئی نہیں۔ آپس میں یہ جتنے بھی اضافی رشتے دنیا کے ہیں، کاروباری رشتے کاروبار کیا جاتا ہے، دوستیاں بھی اگر وہ قلب کے ائتلاف کے اوپر مبنی نہیں ہیں، الف بین قلوبکم قرآن کہتا ہے، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، یہ جو تعلق ہے جسے آپ دوستی یا مودت کہہ لیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ آپ کا نظریہ زندگی، وہ ایمان جو ہے مشترک ہے دونوں میں، یہ تعلق قائم رہے گا۔ اگر دوستی بھی اس بنا پہ نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے پھر دوستیاں ٹوٹتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات تو وہ بڑی صحیح بات ہے، وہ پنجابی کی ایک بات آئی، میری لگ دی کسے نے نہ دیکھی تے ٹوٹ دی نو جگ ویکھدا، وہ ٹوٹن دے بعد تے وہ اس طرح نال باں باں کرتے پھرتے ایک دوسرے کے خلاف، اس سے کوئی دشمن بھی اتنی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف مخالفت نہیں کرتا جتنے یہ دوست ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ بعض مفادات کے بنا پر، بعض تعلقات کی بنا پر، کچھ جذباتی طور پر یہ ہوتی ہے۔ جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے، وہ مفادات ختم ہو جاتے ہیں، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اسی دن یہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس انقلاب عظیم کے بعد جو باہم افراد جو ذرے ایک چٹان بنتے ہیں، وہ یہ چٹان بننے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ نہ تو رشتہ داری ہوتی ہے جس پہ کوئی انسان کو اختیار نہیں، نہ کاروباری ذہنیت ہوتی ہے، نہ مفاد پرستی کی بنا پر آپس میں دوستی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سطحی جذبات کی بنا پہ بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور وہ ہم آہنگی جو ہوتی ہے انسان کے قلب و نگاہ کی، ان سے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے محکم دوستی جسے آپ کہیں گے۔ اس سے امت بنتی ہے۔ قرآن نے وارن کر دیا تھا، اس کے لیے بھی بہت سی آیات ہیں۔ بہرحال ایک آدھ آیت تو میں پیش کر دیا کرتا ہوں حوالے کے لیے، ریفرنس کے لیے آپ کہیے 9/24 بڑی عظیم آیت ہے سر۔ دنیا بھر کے تعلقات ایک طرف، یہ ایک تعلق جو ہے خدا کا ایک طرف۔ کیا کہا ہے اس نے؟ خوب کہتا، زمانے بھر کے غم
اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کوئی غم نہ ہو. زمانے بھر کے تعلقات کے وجوہ اور ایک یہ تعلق ہوگا کہ کوئی تعلق اور نہیں رہے گا. قرآن کی آیت سنیے، خدا کرے کہ اتنی سی عربی تو آپ کہیں جان ہی لیں. ترجمے میں وہ بات کہاں آتی ہے؟ قل ان کان آباؤکم 9/24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اللہ اکبر. کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دو کہ جو ایک امت بننے کے لیے آئے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں اور خاوند، تمہارے اہل خاندان، تمہاری مال و دولت جو تم اس طرح سے حاصل کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑنے سے ہر وقت تم خائف رہتے ہو، تمہارے یہ محلات جو تم نے بڑے چاؤ چونچلوں سے بنائے ہیں، جو تمہاری مرضیوں کے مطابق ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں گنی گئیں. غور کیجئے، کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی اس میں. یہ تمام چیزیں کہا کہ احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے لیے خدا اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز اگر ہو گئی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو تاکہ خدا کا عذاب آ جائے تم پر. دیکھتے ہیں امت کس طرح سے بنتی ہے، یہ ذرے چٹان میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس کے راستے میں حائل ہو گئی، ایمان کی بنیادوں کے اوپر جو آپ کا رشتہ قائم ہوا ہے، اس کے راستے میں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حائل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد بڑی جامع بات ہے کہ ہم تفصیل سے کھول کے کیا بتائیں تمہیں. پھر اس کے بعد بس یہ سوچ لو کہ پھر ذرا انتظار کرو خدا کے فیصلے کا. جب وہ آیا کرتا ہے تو تم پوچھو نہیں کیا ہوا کرتا ہے. پھر اتنی بات تو ضرور ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ایسا جو ان کی جو یہ ترجیحات ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی غالب آ گئی اس جذبے کے اوپر، یہ فسق ہے، یہ ایسا کرنے والے فاسق ہیں. یہ لوگ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. ان میں سے ایک چیز بھی اگر غالب آ گئی تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو ہر ایک کی طرف سے کٹ کے ایک کا ہو جانا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. ہر نماز سے پہلے جب نیت ہم کرتے ہیں عزیزان من، تو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے. کبھی نہیں سمجھتے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کس نے یہ کہا تھا، کب کہا تھا، کیوں کہا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہے، کہنے والا تھا وہ مورث اعلیٰ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، معمار کعبہ، جس کی ساری زندگی اس کی ایک عملی تفسیر ہے. باپ سے شروع ہوا ہے، اس سے کہہ دیا کہ اگر تو اللہ کا نہیں ہے تو میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. بادشاہ سے کہہ دیا، اس کے نمرود جیسا بادشاہ عزیزان من، نام سے تھرتھری آ جاتی ہے آج بھی. اس سے جا کے کہہ دیا کہ تیرا اختیار کیا اور تیری بادشاہت کیا لیے پھرتا ہے. پوری کی پوری قوم سے یہ کہہ دیا کہ تم تو تباہی کے جہنم میں جانے والے ہو، میں تم میں سے ہوں نہیں. اندازہ لگا لی. اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں یہ بات آئی کہ خدا کے راستے کے اوپر بیٹا بھی قربان کر دینا چاہیے، بیٹے تک کے لیے بھی تیار ہو گئے.
یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ خدا کا ایک گھر جسے کہتے ہیں وہ ایک قائم کیا، ایک مرکز قائم کیا توحید کے لیے۔ مرکز ایک ہو تو وحدت پیدا ہو جاتی ہے، پیدا کیا۔ اس کے بعد اپنی اولاد کے متعلق یہ کہا وَمَن تَبِعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اس طرح سے وہ میرا ہے، جو یوں نہیں چلے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ساری دنیا سے کٹ کر صرف